بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کو نگران وزیر اعلیٰ 26 گھنٹوں کے اندر ہی مل گیا۔ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ RMI ہسپتال میں خیبر پختونخوا کے سابق نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب تقریباً 10:25 یا 30 تقریباً 10:30 بجے ان کا انتقال ہوا۔ اس سے ایک رات قبل انہیں معدے میں تکلیف محسوس ہوئی، ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ صبح انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ تقریباً 10:30 بجے کے قریب انتقال کر گئے۔ ابھی وہ انتقال ہی کر گئے تھے، حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان ہی کیا تھا۔ 3:30 بجے کے قریب یہ بتایا گیا کہ ان کا جنازہ ہوگا پڑانگ چارسدہ میں۔ گورنر صاحب وہاں پہنچے اور اسی روز اتنی تیزی کے اندر یہ عمل ہوا کہ سب کے سب حیران اور ششدر رہ گئے۔ گورنر صاحب نے خط لکھا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو کہ میں کیا کروں، یہاں پہ تو آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسی وقت رپلائی کر دیا کہ آپ پرانا طریقہ دوبارہ اپنا لیجئے تاکہ بحران سے نکلا جائے۔ جیسے خط ملا اسی وقت انہوں نے محمود خان صاحب کو، اکرم درانی صاحب کو بھی خط لکھ کے اگلے دن صبح بلا لیا۔ اگلے دن صبح وہ آ گئے، اپنے ساتھ نام لکھ کے لے آئے کہ جی یہ بندے ہیں، اور دونوں کے دونوں تقریباً 12 بجے کے قریب، اتوار کے روز 12 بجے کے قریب، دونوں جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ صاحب کے نام پہ متفق ہو گئے۔ یعنی 10:30 بجے ہفتے کے روز انتقال کر جانے والے محمد اعظم خان صاحب کی نشست پر اتوار کے روز دوپہر 12 بجے تک نئے بندے کا انتخاب بھی ہو گیا۔ یعنی تقریباً 25 گھنٹے اور 30 منٹ، 26 گھنٹوں کے اندر اندر ان کی وہ جگہ بھر گئی، ان کی جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا اور سب کے سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی روز ان کا حلف برداری کی تقریب بھی ہو گئی، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اور آج کیبنٹ بھی بن جائے گی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اسے اب چیلنج کیا جائے گا۔ یہ انتہائی تیزی، یہ انتہائی جلد بازی آخر کی کیوں گئی؟ سب کو پتا ہے کہ کون نومینیشن لے کے آتا ہے، کون انہیں اپوائنٹ کرتا ہے، کون انہیں لگاتا ہے، چاہے وہ کاکڑ صاحب ہوں یا ہمارے اعظم خان صاحب یا ابھی جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین صاحب۔ ان سب کی نومینیشن ایک ہی پروسیس کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن کچھ قاعدہ بھی ہے، کچھ قانون بھی ہے، کچھ ضابطہ بھی ہے، جس کو بالکل وہ کہتے ہیں نا آنکھوں میں دھول جھونک کے اس کو بائی پاس کیا گیا۔ ہم سب مانتے ہیں کہ طریقہ کار وہی اپنایا گیا، لیکن کچھ تو تھوڑا بہت اس آئین کا پاس رکھ لیتے۔ تقریباً زیادہ تر جتنے بھی سینئر قانون دان تھے، اسپیشلی جو سپریم کورٹ کے تھے، ان سے میں نے رابطہ کیا، ان سے میں نے بات کی، ان سے پوچھا کہ آئین کے اندر ایڈوکیٹ جنرل نے جو بات دی ہے کچھ اس کی گنجائش بنتی بھی ہے کہ نہیں، وہ بھی سینئر قانون دان ہے۔ سب نے کہا کہ ایسی کوئی طریقہ کار نہیں بنتی۔ جب بھی آئین خاموش ہوگا تو گورنر خود سے آئین کی تشریح نہیں کرتا، ایڈوکیٹ جنرل آئین کی تشریح نہیں کرتا، آئین کی تشریح عدالت کرتی ہے۔ جہاں پہ گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو بھی فل عدالت کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹ دینے کی بات آئی تو وہاں پہ جب آئین خاموش تھا تو سب گئے سپریم کورٹ کے پاس، اور وہاں پہ طے ہوا کہ آخر انہوں نے بات کس کی ماننی ہے، پارٹی کی یا پارلیمانی لیڈر کی۔ تو جہاں پہ وہ خاموش تھا عدالت نے اس کی تشریح کی۔ یہاں پر بھی آئین خاموش ہے تو سپریم کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ نے اس کی تشریح کرنی تھی۔ لیکن حیران کن طور پہ جو اس پورے عمل کے اندر ہے، اگر آئین پامال ہو رہا تھا، آئین روندا جا رہا تھا، آئین نظر انداز ہو رہا تھا، تو جو بندہ اس آئین کے تحت یہاں آ کے بیٹھا ہے وہ تو خود بھی جج رہا ہے، ارشد حسین صاحب خود جج رہے ہیں، تو کیا انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ آئین کیا کہتا ہے؟ یا انہیں بھی وہ سیٹ اتنی پرکشش لگی کہ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، آئین کے اندر خلا ہے، آئین کے اندر گیپ ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے لیے استعمال کریں۔ پھر جب وہ حلف برداری کر رہے تھے، جسٹس ابراہیم صاحب ہمارے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، کیا انہیں بھی یہ نظر نہیں آیا کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کون سی بات ٹھیک ہے؟ دوسری جانب میں نے رابطہ کیا، مجھے کیونکہ 3-4 وکلاء سے میں نے رابطہ کیا، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے پھر جمعیت کے جو لائرز فورم ہیں ان کے ایک رہنما سے بات کرنی پڑی، ان کے وکیل سے بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ جی قوم کے وسیع تر مفاد میں اور جو بس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے گورنر نے ہمیں ایک بہت بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ وہ نے یہ کہا کہ بس گورنر نے بحران سے بچایا، اس کو اسی طرح لیجئے، اور اچھی بات ہے کہ ایسے ہوا ہے۔ جو طریقہ کار اپنایا گیا، گورنر صاحب نے جس طرح ہمیں اس آئینی بحران سے نکالا ہے، اگر ایسے ہی ہر کسی نے من چاہی اور اپنی مرضی کی تشریح کر کے آئینی بحران سے نکلنا ہے، پھر تو تمام مسائل گورنر صاحب حل کر سکتے ہیں۔ انہی کو بٹھائیے،
کہ یہ جائیں بیٹھیں اور صدر پاکستان کے عہدے پہ بیٹھیں۔ آئین اگر 90 دن میں انتخابات کی بات کر رہا ہے تو 190 یا 290 دن تک لے جانے کے لیے بھی ہمیں غلام علی صاحب سے ہی سہارا لینا چاہیے۔ وہ ہمیں رستہ نکال دیں گے کہ یہ طریقہ ہے بھائی، اس طرح کرو اور جو دل میں آئے وہ کرو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ یہی چیف جسٹس جو وہاں حلف برداری میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہاں اس اپیل کو سنیں گے۔ کیا طریقہ کار ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر عدالت کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اگر تو یہ حلف برداری غلط تھی یا غلط طریقے سے ہوئی ہے تو پھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے وہ کیا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس بار بھی نظریہ ضرورت ہوگا کہ چلیں جی بس جو بھی ہوا، ہم نے آئین مانا کہ نہیں مانا، آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کی، غلط طریقے سے کی، جیسے بھی کی، تو ملک کے وسیع تر مفاد میں چپ کر جائیے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمیشہ ایک خاص ٹولے کو فائدہ ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ ابھی تک اس کی تشریح نہیں ہو سکی ہے۔ اگر اس بات کو یہاں پر اسی طرح رہنے دیا گیا، اگر سپریم کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے ایک پورا اختیار دے دیا کہ گورنر، صدر یا کوئی بھی شخصیت اپنی مرضی کی آئین کی تشریح کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ من پسند اور من چاہی تشریح کرے گا، تو پھر آگے بھی عمل ایسے ہی چلے گا۔ پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ اس بار عدالتیں کھلی ہیں اور عدالتیں رات کو 12 بجے کھلیں گی۔ اگر رات کو عدالتیں کھلتی ہیں، دن کو عدالتیں کھلتی ہیں، اگر یہی عدالتیں ہمیشہ کی طرح یہ سب کچھ کرتی رہیں گی تو پھر عدالتوں پر وہ اعتماد جو بڑی مشکل سے بحال ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ پھر رک جائے گا۔ یا تو ان کی تعیناتی غلط تھی، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین صاحب غلط طریقے سے بیٹھے ہیں، وہ بھی واضح ہو، اور اگر ٹھیک بیٹھے ہیں تو وہ بھی واضح ہو۔ اگر طریقہ کار ٹھیک تھا گورنر کا تو اس کو بھی سامنے لانا چاہیے، ان تمام وکلا کو بٹھانا چاہیے کہ جی یہ اب طریقہ ہو گیا ہے اور اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ پریسیڈنٹ فیوچر کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس آئین خاموش ہے اور ہر بار لوگ اسی کا حوالہ دیں گے کہ پشاور میں یہ ہوا تھا، خیبر پختونخوا میں یہ ہوا تھا، اسی لیے ہم لوگ یہ کریں گے۔ اور یہ ایک رستہ بن گیا ہے کہ نگران حکومت کو بھی کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ غیر آئینی، غیر قانونی حکومت چل رہی تھی اعظم خان صاحب کی، 90 روز میں انتخاب کرانے آئے تھے اور تقریباً 200 روز گزار دیے۔ اب اور دن بھی نکل رہے ہیں، نئی حکومت آ رہی ہے، وہ بھی اور گزار رہی ہے، تقریباً 300 دن پورے ہونے والے تھے اعظم خان صاحب کے۔ 9 مہینے وہ بیٹھے رہے، 9 مہینے 20 دن، تقریباً 290 روز سے زائد وہ بیٹھے رہے، انہوں نے آئین پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اب آئین کے اندر خلا کی وجہ سے آ کے بیٹھ جانے والے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین صاحب، وہ کس حد تک آئین پہ عمل درآمد کرتے ہیں؟ خود آئین کے پاسدار رہے ہیں، آئین کی تشریح کرنے والے رہے ہیں، اب وہ کس حد تک آئین پہ عمل درآمد کریں گے یہ اندازہ آپ خود ہی لگا لیجئے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے 4 مہینوں کے اندر انتخابات ہونے تک خیبر پختونخوا میں آئین، جس کو ابھی ہم نے دیکھا بقول سینئر وکلا کے اس آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے بعد اس آئین پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ آئین پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے، آئین کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے جس طرح تعیناتی ہوئی، وہ تعیناتی اب کس طرح آئین کو بالادست رکھے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔